بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ہم نے چیپٹر نمبر 11 جو ہے وہ فنش کر لیا تھا۔ آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر 11 کی جو ہے پھر سے جو ہے ایک سمری جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں گے، سمرائز کریں گے اس چیپٹر کو۔ چیپٹر نمبر 11 پیج نمبر 305 پر ہے آپ کی بک میں، اور چیپٹر کا نام تھا گروتھ ان دا اوپن اکانومی۔ ہم نے اسٹارٹ سے جتنے بھی چیپٹرز پڑھے تو ہم کبھی گروتھ کو ریلیٹ کر رہے ہیں ہیومن کیپٹل کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ فزیکل کیپٹل کے ساتھ، پاپولیشن کے ساتھ، کہ اس کا کیا ریلیشن ہے اکنامک گروتھ کے ساتھ۔ تو یہ جو چیپٹر تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا اٹارکی ورسز اوپننس۔ پہلے ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ اوپننس ہوتی کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہم اوپننس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹریڈ لبرلائزیشن ہوتی ہے، گلوبلائزیشن کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دو کنٹریز کے درمیان ٹرانسفر آف فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتی ہیں، تو یا تو فلو آف فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے پروڈکٹس کی، آئیڈیاز کی، اور اسی طرح ٹیکنالوجی کی بھی۔ پھر ہم نے میجرنگ آؤٹ پٹ ان این اوپن اکانومی، ایک اوپن اکانومی میں ہم آؤٹ پٹ کو کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں، جی این پی اور جی ڈی پی کے کانسیپٹس ہم نے پڑھے تھے۔ پھر گلوبلائزیشن میں ہم نے فیکٹس پڑھی تھی کچھ، جس میں ہم نے کچھ کنٹریز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد، یعنی گریٹ ڈپریشن جب تھا اس میں کیا سچویشن رہی گلوبلائزیشن کی۔ تو ورلڈ وار 2 اور 1 سے پہلے جو ہے وہ بھی گلوبلائزیشن تھی، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے کنٹریز کے درمیان ٹریڈ لبرلائزیشن شروع ہو چکی تھی۔ یہ ہم نے فیکٹس پڑھی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا وہ تھا ایفیکٹس آف اوپننیس آن اکنامک گروتھ، جس کو ہم نے جو ہے پڑھا تھا کہ ڈگری آف اوپننیس کتنی ہوتی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کنٹری جو ہے وہ کلوزڈ اکانومی ہے یا پھر اوپن اکانومی ہے۔ تو ہم نے ان کو 3 طریقوں سے پڑھا، گروتھ ریٹ کے لحاظ سے، چینجز ان اوپننیس کی لحاظ سے، اور جغرافک فیکٹرز کے لحاظ سے۔ تو یہ 3 ہماری کرائٹیریاز تھیں۔ گروتھ ان اوپن ورسز کلوزڈ اکانومی ہم نے دیکھا کہ کیا فرق پڑا گروتھ پر۔ پھر چینجز ان اوپننیس کہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑا گروتھ پر، اور اس کے بعد ایفیکٹ آف جغرافیکل بیریئرس ٹو ٹریڈ، کہ اگر جغرافیکلی کوئی کنٹری جو ہے وہ دوسری کنٹریز سے دور ہے، یا پھر اس کے لیے جو ہے وہ انٹریکشن کرنا کسی دوسری کنٹری کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کے زمینی راستے ہوتے ہیں یا ہوائی راستے ہیں یا بحری پانی کے راستے وہ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر اس کے لیے وہ چیز مشکل ہے، یعنی کہ قدرتی طور پر اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کی سراؤنڈنگ ہے وہ اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے کہ وہ ٹریڈ کر سکے، تو اس سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے گروتھ پر، اکنامک گروتھ پر یہ چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں، جغرافک ایریاز بھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اوپننیس اینڈ فیکٹری ایکیومولیشن کیا ہوتی ہے۔ تو فیکٹری ایکیومولیشن میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی کہ ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں فزیکل کیپٹل کی، ناٹ ہیومن کیپٹل۔ ہم نے ہیومن کیپٹل کو جو ہے وہ سپوز کر لیا تھا کہ لیٹ سپوز اگر وہ چینج نہیں ہوتا، ہیومن کیپٹل کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی، یعنی مائگریشنز نہیں ہو رہی، اور صرف جو ہے کیپٹل جو ہے وہ موو کر رہا ہے، تو پھر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے گروتھ پر۔ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں، اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ 2 ٹائپس آف انویسٹمنٹس ہیں، پیج نمبر 318 پر لکھا ہوا ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے جو کیپٹل موبیلٹی ہوتی ہے، یعنی ایک کنٹری سے دوسری کنٹریز میں جب کیپٹل جا رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، ہم نے گروتھ ماڈلز یعنی کہ سولو ماڈل کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیونگ جو ہے کسی کنٹری کی اگر کم یا زیادہ ہوتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کنٹری میں انویسٹمنٹ بھی اتنی ہی ہو۔ انویسٹمنٹ ہماری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کنٹری کے حالات کس طرح کے ہیں، کیا وہ انویسٹمنٹ کے لیے موزوں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سیونگز اگر نہ بھی ہوں تو اگر اوپن اکانومی ہے تو دوسری کنٹری سے لوگ آ کر انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور کسی کنٹری کی جی ڈی پی اس طرح سے انکریز کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر ہم نے فری کیپٹل فلو ماڈل کو اسٹڈی کیا، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز پڑھے تھے۔ اوپننس اور پروڈکٹیوٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر ٹریڈ جو ہے وہ خود ایک ٹیکنالوجی ہے تو اس سے کیا افیکٹ پڑتا ہے ہماری اکانومی میں۔ اگر ٹریڈ ہوتا ہے تو آئیڈیاز بھی جو ہیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم نے ٹیکنالوجیکل پروگریس پڑھا، اوپننس کے ساتھ ایفیشینسی دیکھی کہ ٹیکنالوجی اگر ہو بھی تو اگر ایفیشینسی بہتر کر سکیں ہم تو اکنامک گروتھ پر پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے۔ اب جو ہے ہم اس کو جب کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں تو پیج نمبر 334 پر اس کی کنکلوژن ہے جس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس پورے چیپٹر میں ہم نے کیا سیکھا، پیج نمبر 334۔ اچھا، اس میں ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے، یہ جو ہے ہم تقریباً 200 ایئرس سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور صرف گڈس کی نہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن کی بھی ایکسچینج ہوتی رہتی ہے، کیپٹل بھی فلو کرتا ہے، مائگریشن بھی ہو رہی ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں جابس کے سلسلے میں، رہائش کے سلسلے میں، اسٹڈیز کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے مختلف کنٹریز کے درمیان۔ اس وجہ سے اکنامک انٹیگریشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور کنٹریز کے مابین جو انٹریکشن ہے اس کی ایبیلٹیز جو ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کنٹریز میں فیکٹرز آف پروڈکشن کی کمی ہوتی ہے وہاں پر سپلائی آف فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوسری کنٹری سے فیکٹرز آف پروڈکشن موو کر رہا ہے، اور جس کنٹری میں پلینٹی ہے یعنی کہ کثرت ہے فیکٹرز آف پروڈکشن کی، تو وہاں سے موو کر کے کسی اور کنٹریز میں فیکٹرز آف پروڈکشن جا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے ان کی جو ہے وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کنٹری میں جہاں پر کیپٹل زیادہ ہو، تو وہ دوسری کنٹری میں موو کرتے ہیں تو ان کو وہاں پر زیادہ ارن کرنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے ہم نے اس چیپٹر میں جو تین چیزیں تھیں انہوں نے تین طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اوپننس جو ہے، موسٹ امپورٹنٹ فائنڈنگز جو ہے وہ اس چیپٹر کی، اس میں سے فرسٹ ون ہے اوپننس لیڈس ٹو اکنامک کنورجنس، کہ اوپننس اگر ہوگی تو اکنامک جو ہے اکانومی ہماری چینج ہوگی، یعنی کہ اگر وہ پور ہے تو وہ رچ ہونے کی طرف جائے گی۔ تو پور کنٹریز دیٹ آر اوپن گرو فاسٹر آن ایوریج دین ڈو رچ کنٹریز۔ اگر دو کنٹریز ہیں، ایک پور ہے اور ایک رچ ہے اور دونوں اوپن ہیں، تو جو رچ کنٹری ہوتی ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہوگی بنسبت پور کنٹری کے، یہ اس کی فرسٹ فائنڈنگ تھی۔ وائل پور کنٹریز دیٹ آر کلوزڈ گرو مور سلولی دین رچ کنٹریز، اور جو کنٹریز کلوزڈ ہوتی ہیں وہ رچ کنٹریز سے سلو گرو کرتی ہیں، یہ اس کی پہلی فائنڈنگ ہے۔ سیکنڈ فائنڈنگ کیا ہے، کنٹریز دیٹ اوپن اپ دیئر مارکیٹس ٹو دا ورلڈ اکانومی ایکسپیرینس اے اسپیڈ اپ آف گروتھ، کہ اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ زیادہ ٹریڈ لبرلائزیشن شو کرتی ہے اور وہ اپنی تمام تر جو پابندیاں ہیں ٹریڈ پر سے وہ ہٹا دیتی ہے تو اس سے بہت زیادہ اسپیڈ اپ ہوتی ہے اس کی گروتھ، وائل کنٹری دیٹ کلوز دیئر مارکیٹ ایکسپیرینس اے سلو ڈاؤن آف گروتھ۔ کنٹریز دیٹ آر لیس ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان ورلڈ کامرس بیکاز آف دیئر جغرافک پوزیشن سفر فرام لوور انکم ایز اے ریزلٹ آف دیئر آئسولیشن، کہ اکیلا رہنے کی وجہ سے وہ کنٹریز جو جغرافکلی دوسری کنٹریز سے انٹریکشن نہیں رکھ پاتی وہ جو ہے ان کی گروتھ بہت سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کامرس میں اپنے دنیا کی تمام دوسری کنٹریز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ہیونگ اسٹیبلش دیٹ اوپننس بینیفٹس اے کنٹری، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اوپننس جو ہے وہ کنٹری کو ہر طرح سے بینیفٹ ہی دے رہی ہوتی ہے۔ ہم نے پھر ایگزامن یہ کیا وچ اوپننس مائٹ ریز انکم، کہ کتنی حد تک اوپننس ہونی چاہیے کہ جس سے انکم بڑھے گی، کیونکہ انکم کا بڑھنا ہی کسی اکانومی کے گروتھ کے بارے میں بتاتا ہے، اکنامک گروتھ کے بارے میں۔ although it is theoretically possible that the most important method by which openness promotes growth is via کیپٹل فلو امنگ کنٹریز، کے جیسے جیسے کیپٹل جو ہے وہ فلو کرتا ہے کنٹریز کے درمیان ویسے ہی اکنامک گروتھ بڑھتی ہے۔ تو جو کیپٹل فلو ہے وہ جو ہے کسی کی اکنامک گروتھ کو، کسی کنٹری کی اکنامک گروتھ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ دا امپیریکل ایویڈنس ڈز ناٹ سپورٹ دس تھیوری، کہ جو امپیریکلی جو تھا
ہم نے جو آبزرو کیا وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وی ہیو سین دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ افیکٹ آف اوپننس آن پروڈکٹیوٹی، کہ اوپننس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ پروڈکٹیوٹی کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم دو کنٹریز آپس میں ٹریڈ کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے، اور ایڈیشنل کمپٹیٹیو پریشر بڑھتا ہے، یعنی کہ دو کنٹریز کے درمیان جب کمپٹیشنز بڑھتی ہے، ایفیشینسی بڑھتی ہے، یعنی اور اس کے بعد ٹیکنالوجیکل جو انوویشنز ہوتی ہیں ان کو انسینٹیوز انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مور امپورٹنٹ ہاؤ وی کین تھنک آف انٹرنیشنل ٹریڈ اٹ سیلف ایز اے فارم آف ٹیکنالوجی، جس میں ہم نے ایڈوانٹیج کے بارے میں پڑھا تھا کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جب زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور کنٹریز جو ہیں وہ فائدے میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرو ٹریڈ اے کنٹری کین ٹرانسفارم تھنگز اٹ از گڈ ایز پروڈیوسنگ بیکاز آف نیچرل انڈاؤمنٹ اینڈ دا ایکومولیشن آف فیکٹر اور سمپل اسپیشلائزیشن، کہ ایک تو اسپیشلائزیشن کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے جو کنٹریز نیچرلی انڈاؤمنٹس جس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، انڈاؤمنٹس کیا ہوتی ہیں، نیچرل طور پر جب کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ ملی ہوتی ہے نا، جیسے کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ان کی لینڈ پر کسی خاص پروڈکٹ کی کلٹیویشن زیادہ ہو پاتی ہے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بھی دوسری کنٹریز فائدے میں رہتی ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ One theme of this chapter is that although openness benefits a country's residents on average, it really benefits all of them۔ پھر ہم نے لاسٹ جو پیراگراف ہے اس میں تھوڑا سا بتانا ہے کہ اوپننیس جہاں ایوریج طور پر پوری کنٹری کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو ایک جیسا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہم نے جو ہے اوپننیس کی وجہ سے یہ بھی پڑھا کہ نیو ٹیکنالوجیز جب انوویٹ ہوتی ہیں تو ورکرز جو ہیں جو کہ مینول کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نوکریاں جا رہی ہوتی ہیں، وہ ان امپلائڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ This is another way in which openness is similar to technological progress. In the case of technological progress, there will usually be firms or workers who are made worse off. کچھ ایسے فرمز، کچھ ایسے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ ورس آف ہو جاتے ہیں بائی اینی پرٹیکولر نیو انوینشن، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اپوزٹ سائڈ ہو جاتا ہے اوپننیس کا۔ In the case of openness, workers and firms and industries that are not competitive on the world market naturally oppose trade۔ وہ کنٹریز، وہ اکانومیز جو کہ کنٹری دوسری جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس سے مقابلہ نہیں کر پاتے، ان جیسی پروڈکشن نہیں کر پاتے، ان سے کمپٹیشن نہیں رکھ پاتے، تو وہ ہمیشہ ٹریڈ کو اپوز کرتے ہیں۔ اپوز یعنی اس کے اپوزٹ جاتے ہیں۔ So do people who own factors of production that are scarce in the country relative to the world as a whole, most of those who are against free trade are just as rational in their position as were the Luddites۔ لڈائٹس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ جتنا لڈائٹس جو ہیں وہ ریشنل تھے، یعنی جتنا وہ ٹھیک کر رہے تھے ویونگ مشینریز توڑ پھوڑ کر، اتنا ہی وہ لوگ صحیح سوچ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اوپننس ٹھیک نہیں ہے اور اٹارکی جو ہے وہی بہتر ہے، آئسولیشن جو ہے وہی بہتر ہے۔ اٹارکی اینڈ آئسولیشن از اے سیم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس چیپٹر میں ہم نے جو پڑھا وہ پیج نمبر 334 پر کنکلوڈ ہو گیا، تو آپ لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس چیپٹر کا کنکلوژن تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے پیج نمبر 334 پر، ضرور اس کو اسٹڈی کریں، اور کوئی بھی ٹاپک آتا ہے تو اس کنکلوژن سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کہ جو چیپٹر آپ نے پڑھا اس کا آخر مقصد کیا تھا، اور اس چیپٹر نے ہمیں کیا کنکلوڈ کر کے دیا، کیا سمری تھی اس کی، اور ہم نے اس سے کیا سیکھا۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بار ریوائز کر دوں، تاکہ جو مختلف ٹاپکس تھے، فیکٹر ایکومولیشن اور پروڈکٹیوٹی اور گلوبلائزیشن، تو یہ سب جو الگ الگ بکھرے ہوئے ٹاپکس تھے، اس کو میں نے ایک ہی لیکچر میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ اس چیپٹر کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد جو چیپٹر ہے وہ جو ہے ہم پڑھیں گے فنڈامنٹلز کا۔ فنڈامنٹلز جو ہے وہ ہے پیج نمبر 337 پر،
اور نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ فنڈامنٹلس کا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.